बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसीहत चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। हज़रत सैयदना खालिद बिन सफ़वान बिन अल-हतम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा यमन के गवर्नर यूसुफ बिन उमर ने मुझे इराक के एक वफ़द के साथ खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक के पास भेजा। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि खलीफा हशाम बिन अब्दुल मलिक अपने लश्कर, अहलो अयाल, खादमों और गुलामों के साथ सैर सयाहत के लिए रवाना हो रहा है। चुनाचे मैं भी उस सफ़र में लश्कर के साथ शामिल हो गया। खलीफा ने एक ऐसी वादी में लश्कर के पड़ाव का हुक्म दिया जो निहायत वसी व अरीज, खूबसूरत और साफ सुथरी थी। मौसम बहार में वहाँ कई बारिशें हो चुकी थीं, जिसकी वजह से वादी फूलों और मुख्तलिफ किस्म के नबातात से आरास्ता और पैरास्ता थी। वो वादी ऐसी खूबसूरत और दिल को लुभाने वाली थी कि उसे देखते ही वहाँ क़याम करने को जी चाहता था, और वैसे भी वो हर एतबार से क़याम के लिए मौजू थी। वहाँ की मिट्टी ऐसी थी जैसे काफूर की डलियाँ, और वहाँ के ढीले ऐसे साफ और शफाफ थे कि अगर उन्हें उठाकर फेंका जाए तो हाथ बिल्कुल गर्द आलूद ना हो। वहाँ खलीफा के लिए वो रेशमी खैमे नस्ब किए गए जिन्हें यूसुफ बिन उमर ने यमन से भिजवाया था। फिर उन खैमों में सुर्ख रेशम के 4 बिस्तर लगाए गए और ऐसे ही सुर्ख रेशमी तकिए उन पर रखे गए। तमाम इंतजामात के बाद जब महफिल सज गई और तमाम लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए तो मैंने सर उठाकर खलीफा की तरफ देखा। उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई। उसके देखने का अंदाज ऐसा था गोया वो कह रहा हो, बोलो, क्या बोलना चाहते हो। मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और आपको नेमतों पर शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और अमूर खिलाफत में अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको सीधी राह पर रखे और आपका अंजाम ऐसा फरमाए जो काबिल तारीफ हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको ये नेमतें इसलिए दी हैं कि ताकि आप इनके ज़रिए तक़वा इख्तियार करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको बकसरत पाकीज़ा नेमतें अता की हैं, इनमें कोई कदूरत यानी मैल नहीं, और ऐसी नेमतें अता की हैं जिनमें खुशियाँ हैं, गम नहीं। आप मुसलमानों के लिए एक काबिल एतमाद खलीफा हैं, खुशी और सरूर का बायस है। जब इन्हें कोई मुसीबत दरपेश होती है तो वो आप ही की तरफ रजू करते हैं, और हर मुश्किल के वक्त आप इनके लिए जाए पनाह हैं। ए अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे आप पर फिदा करे। जब मुझे आपकी हम नशीनी और ज़ियारत का मौका मिल ही गया है तो अब मेरा हक बनता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप पर जो नेमतें निछावर फरमाई हैं और जो जो कमालात अता किए हैं, मैं आपको उनकी याद दहानी कराऊं और आपको इन नेमतों पर शुक्र करने की तरगीब दिलाऊं। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि मैं आपको साबका बादशाहों के किस्से सुनाऊं। क्या आपकी तरफ से मुझे इस बात की इजाज़त है? ये सुनकर खलीफा हशाम बिन मलिक सीधा हो गया, सब तकिए एक तरफ रख दिए और कहा, अब मुझे साबका बादशाहों के हालात बताओ। मैंने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, साबका बादशाहों में एक बादशाह था। वो भी सैरो सयाहत के लिए ऐसे ही मौसम में निकला जैसा अब मौसम है। उस साल भी खूब बारिशें हुई थी, ज़मीन फूलों और नबातात से मुज़य्यन हो गई थी। जब उस बादशाह ने इन तमाम नेमतों, अपने माल व मता, खुदाम और लश्कर की तरफ नज़र की तो बड़े फ़ख्र से कहने लगा, जैसी नेमतें मेरे पास हैं, क्या किसी और को भी ऐसी अजीमुशान नेमतें मिली हैं? उस वक्त उसके लश्कर में एक हक गो मर्द मुजाहिद भी था। उसने बड़े दलेराना अंदाज में कहा, ए बादशाह, तूने एक बहुत बड़े अमर के मुतालिक सवाल किया है, अगर इजाज़त हो तो मैं इसका जवाब दूं। बादशाह ने कहा, हाँ, तुम जवाब दो। चुनाचे इस मर्द मुजाहिद ने फरमाया, ए बादशाह, ये जो नेमतें तुम्हारे पास मौजूद हैं, क्या ये तमाम की तमाम हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी? क्या इनमें कमी वाक़ई ना होगी? क्या ये तुझे बतौर मीरास नहीं पहुंची? क्या तुझसे ज़ाइल होकर ये तेरे बाद वालों को ना मिल जाएंगी? जब बादशाह ने इस बाहिम्मत और मुखलिस मुबल्लिग की हकीकत पर मबनी गुफ्तगू सुनी तो कहने लगा, ए नौजवान,
تو نے جو باتیں کی وہ بالکل برحق ہیں، کیونکہ ان نعمتوں میں کمی بھی ہو جائے گی، اور جس طرح یہ مجھے میراث میں ملی ہیں اسی طرح میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء کو مل جائیں گی۔ یہ سن کر اس باہمت مبلغ نے کہا، اے بادشاہ، جب یہ سب باتیں حق ہیں تو پھر ان معمولی نعمتوں پر فخر کرنا ایک تعجب خیز بات ہے۔ اے بادشاہ، یہ نعمتیں تیرے پاس بہت کم عرصہ رہیں گی، اور جب تو اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، اور کل بروز قیامت تجھے ان تمام نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، اور یہ انتہائی سخت امر ہے۔ پھر بھی اس دنیا فانی میں تیرا دل کیوں کر لگا ہوا ہے؟ دین کا درد رکھنے والے مبلغ کی یہ باتیں بادشاہ کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو گئیں۔ اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس نے بے چین ہو کر کہا، اے نوجوان، پھر تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں ان مصائب سے نجات پا کر کس طرح اپنے مقصد اصلی تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس پر اس خیر خواہ مبلغ نے کہا، اے بادشاہ، تیری لیے نجات کے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تو اپنی بادشاہت قائم رکھ اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت کر، تمام فیصلے شریعت کے مطابق کر، عدل و انصاف سے کام لے، خوشی و غمی، تنگی اور فراخی، ہر حال میں اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تو تاج و تخت چھوڑ کر درویشی لباس اختیار کر لے اور کسی پہاڑ کے دامن میں گوشہ نشین ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو جا۔ تیری نجات کے یہی دو راستے ہیں، تو جس کو چاہے اختیار کر لے۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، کل میرے پاس آنا، آج رات میں غور کروں گا کہ کون سا راستہ اختیار کروں۔ اگر میں نے بادشاہت والا راستہ اختیار کیا تو میں تجھے اپنا وزیر بناؤں گا اور ہر معاملے میں تیری اطاعت کروں گا، کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ اور اگر بادشاہت چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کروں گا تو میرے ساتھ میرا رفیق بن کر رہنا، میں تیری ہر بات مانوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ صبح کے وقت جب وہ مخلص مبلغ بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے شاہی تاج اور شاہی لباس اتار کر فقیروں والا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس بادشاہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ خلوت میں رہ کر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرے گا۔ چنانچہ وہ تاج و تخت اور دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اس مخلص مبلغ کے ساتھ جنگل کی طرف چلا گیا، اور وہ دونوں آخری وقت تک وہیں ایک پہاڑ پر اپنے خالق حقیقی عز و جل کی عبادت میں مشغول رہے۔ بنو تمیم کے مشہور شاعر عدی بن زید الایادی المرادی نے ان کی شان میں چند اشعار کہے جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ ترجمہ: اے زمانے کو گالی دینے والے، کیا تو ہر چیز میں کامل اور ہر عیب سے بری ہے؟ یا تو نے زمانے سے پختہ عہد لے رکھا ہے؟ یا تو جاہل اور مغرور ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے موت نے چھوڑ دیا ہو؟ یا کوئی ایسا شخص ہے جو تجھے موت سے بچا لے؟ کہاں ہے کسریٰ فارس کے بادشاہ اور ان سے پہلے کے بادشاہ ابو ساسان اور صابور کہاں گئے؟ بہت شان و شوکت والے بادشاہ اور رومی بادشاہ کہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی تو باقی نہ رہا۔ وہ بادشاہ کہاں ہے جس نے ایک محل بنایا جس کے ایک جانب سے دریائے دجلہ اور دوسری جانب سے دریائے حلبور بہتا تھا، اور اس نے محل کو سنگ مرمر سے آراستہ کیا اور اسے مختلف رنگوں سے مزین کیا، اور اس میں ایسے باغات لگائے جن میں پرندوں کے گھونسلے تھے، یعنی باغ میں ہر وقت پرندے چہچہاتے رہتے تھے۔ موت نے اسے بھی نہ چھوڑا اور اس کی بادشاہت جاتی رہی، اور وہ عظیم الشان محل بھی ویران ہو گیا۔ خورنک کے بادشاہ نے جب ایک دن غور و فکر کیا تو اسے ہدایت کی راہ ملی، لہٰذا ہدایت پانے کے لیے غور و فکر ضروری ہے۔ جب اس نے اپنی حالت پر غور کیا اور ان کثیر نعمتوں میں غور و فکر کیا جو اسے عطا کی گئیں، اور جب اس نے وسیع و عریض سمندر کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا تو اس کا دل ڈر گیا اور کہا کہ ایسی زندگی پر کیا اترانا اور کیا غرور کرنا جو موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ بالآخر
اسے حکومت، کامیابی اور سرداری کے بعد قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا خالد بن صفوان بن الحیثم رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی خورنک کے بادشاہ کا واقعہ سن کر خلیفہ ہشام بن ملک رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اس کا امامہ بھی آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ پھر خلیفہ نے حکم دیا تمام خیمے اکھاڑ دیے جائیں اور تمام بستر اٹھا لیے جائیں اور تمام لشکر فوراً محل کی طرف روانہ ہو جائے۔ چنانچہ خلیفہ اپنے سارے لشکر کو لے کر روتا ہوا محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تمام امور مملکت اپنے بھائیوں کے سپرد کیے اور خود محل کا ایک کونا سنبھال لیا، اور تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب اس کے اہل خانہ اور خدام وغیرہ نے خلیفہ کی حالت دیکھی تو وہ سب کے سب حضرت سیدنا خالد بن صفوان بن الحیثم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امیر المومنین کی کیا حالت کر دی ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تمام لذات ختم کر دی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر اس نے سیر و سیاحت کو بھی ترک کر دیا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم سب مجھ سے دور ہو جاؤ، بے شک میں نے اپنے پروردگار عز و جل سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی میں کسی بادشاہ سے ملوں گا تو اسے نیکی کی دعوت دوں گا اور بری باتوں سے منع کروں گا اور اسے اللہ کی یاد ضرور دلاؤں گا۔ چنانچہ خلیفہ کو نصیحت کر کے میں نے اللہ عز و جل سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا ہے، کوئی برا کام نہیں کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔